بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی بیوی کا شوہر خراب ہو، جو صحیح اس کے ساتھ برتاؤ نہ کرتا ہو، تو کچھ بیویاں جو ہیں وہ الگ الگ راستے اپناتی ہیں۔ پہلا راستہ، کچھ بیویاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہیں اور وہ شوہر کے خراب رویے کو دیکھ کر غیر محرم سے رابطہ بنا لیتی ہیں، پھر اس کے ساتھ اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے لگتی ہے اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بہت ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ ہمدردی والا یہ تعلق پہلے دوستی میں تبدیل ہو کر بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر، بیوی اور اس کا ہمدرد تینوں ہی گناہگار ٹھہریں گے۔ دوسرا راستہ جو بیویاں اپناتی ہیں، کچھ بیویاں ایمان کی مضبوط تو ہوتی ہیں لیکن ہمت کی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے تو یہ بیویاں اپنی عزت آبرو کی تو ہر دم حفاظت کرتی ہیں لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کا ہنسنا رسمی ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹیں رسمی ہوتی ہیں، ان کی بول چال رسمی ہوتی ہیں، ان کا لوگوں سے ملنا اور بول چال کرنا رسمی ہوتا ہے۔ یہ دن کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں خون کے آنسو روتی ہیں۔ یہ بیویاں زندہ لاش بن کر زندگی گزارتی ہیں اور بروز محشر بیوی کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک بیوی کے آنسوؤں کا حساب نہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک سامنے والا معاف نہ کر دے۔ تیسرا راستہ جو بیویاں اپناتی ہیں، اس تیسرے قسم کے راستے پر چلنے والی بیویوں کا ایمان مضبوط تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ مایوس نہیں ہوتی بلکہ فکر کرتی ہیں، شوہر کے خراب رویے کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہیں، اس کو چیلنج کے طور پر لیتی ہیں کہ کس طرح شوہر کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ یہ شوہر کے غصے پر سامنے جواب نہیں دیتی، صبر کر کے برداشت کرتی ہے۔ یہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ رکھتی ہیں، شوہر کے آنے سے پہلے خود کو دلہن کی طرح تیار کر لیتی ہیں کہ شوہر کا دھیان کہیں اور نہ جائے۔ یہ جانتی ہیں کہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں، لیکن پھر بھی خود سے ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں کہ بزرگوں کی دعاؤں سے ان کا گھر بسا رہے۔ یہ تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کی بجائے سجدوں میں رونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ سجدوں میں آنسو بہا کر رب کے حضور شوہر کی واپسی مانگتی ہیں۔ یہ تہجد میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہیں اور آنکھیں نم کیے اپنی آہ اس رب کے سامنے رکھ کر اپنی خوشیاں مانگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کی بلندی اور مدد کے لیے پکارنے پر انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ان کی ہمت، ان کا صبر، ان کی قربانیوں کا پھل دیتے ہوئے ان کے شوہر کا دل ان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ کون سا طریقہ اپنانے پر راضی ہو؟ اب عقل مند بیوی کون سا راستہ چنے؟ اگر بیوی پہلا راستہ چنتی ہے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت سخت عذاب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اگر بیوی دوسرا راستہ چنتی ہے تو غلیظ شوہر کی وجہ سے اپنا ہی دل جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے، اپنے کو تکلیف دینے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس صبر اور عزت آبرو کی حفاظت کرنے پر بے تحاشا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر بیوی تیسرا راستہ چنتی ہے، شوہر کی بےغیرتی کو خود کے لیے چیلنج تصور کیے ہمت اور غور فکر سے کام لیتی ہے، تو 80% بیویاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک خوشگوار زندگی گزارتی ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ہم یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے خراب رویے پر ہر بیوی کو تیسرا راستہ چننا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اسے مایوس اللہ نہیں کرے گا۔